ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور میزائل اٹیک بھی ہو رہا ہے. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور آپ کو دنیا سے بھی خبر مل رہی ہوگی کہ کس طرح اسرائیل کو بین الاقوامی طاقتوں کی، ویسٹرن کنٹریز کی، ان کے اڈوں کی، ان کے فوجیوں کی اور ان کے سامان کی، اور ایون مسلم ممالک چند ان کے فضائی حدود کی، اڈوں کی اور امریکن اڈوں کی جو سمندر میں، خشکی میں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان سب کی سپورٹ ہے. اور اس سپورٹ سے اسرائیل ایران پہ حملہ کر رہا ہے اور وہاں بقول اسرائیل کے کہ ہم کافی ہدف حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ہدف جو جوہری پروگرام کے حوالے سے کہ ایران جوہری ایٹم بم بنا رہا ہے، اس حوالے سے IAEA نے کہ جو آپ کے ڈی جی ہیں جناب رافیل صاحب، وہ آلریڈی اس کو انکار کر چکے ہیں. انٹیلیجنس کی جو امریکہ کے آپ کے نمائندے ہیں وہ بھی اس بات کی نفی کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تیار کر رہا ہے اور وہ جوہری جگہ پر اٹیک بھی کیا اور نقصان بھی پہنچایا. لیکن IAEA جو کہ اہم ادارہ ہے جوہری تنصیبات کا، اس نے انکار کیا کہ کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ ایران کے اندر جو آپ کے جوہری ان کا سسٹم ہے، ان کا جو پروجیکٹ ہے، ان کا جو کام، ان کی جو بھی چیز ہے، ری پروسیسنگ ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچائے. تو بظاہر اسرائیل شہروں میں بمباری کر رہا ہے، سویلین کو مار رہا ہے، تقریباً 400 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر چکا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے وہ کہ امریکہ کو اس جنگ میں لائے، کیونکہ اب وہ جنگ ہار چکا ہے. اسرائیل مکمل طور پر جنگ ہار چکا ہے. دوسری طرف دیکھیں جب ایران فائر کرتا ہے، میں بتا چکا ہوں کئی لیئرز ہیں، جہاں جہاں سے اسرائیل کو مدد مل رہی ہے وہاں ایئر ڈیفنس سسٹم، ایئر اسپیس، جہاز، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ خلیج ممالک ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ آپ کے دوسرے ممالک ہو، وہاں سے اس میزائل کو روکا جاتا ہے. اور یہ میزائل ان تمام جگہوں سے کراس کر کے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ کہا جاتا ہے کہ بہت مضبوط ہے، اس کو ناکام کر کے ایران پہ اٹیک کرتا ہے. اور بہت بڑا اٹیک ہوا ہے اور اس سے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جو جنگ اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ 2 دن میں وہ مار کر ختم کر دے گا، اور دھمکی بھی ایسا دیتا تھا کہ وہ جب چاہے ایران کے ایٹمی میزائل کے پروجیکٹ کو تباہ کر دے گا. آج کئی دن ہو گئے ہیں اور وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہے، بلکہ اس جنگ میں اس کو شکست ہو گئی ہے. اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ IPAC امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے ذریعے امریکہ پہ دباؤ ڈالے اور امریکہ کو اس جنگ میں شامل کرے. اور امریکن پریزیڈنٹ بار بار ایران کو دھمکی دے رہے ہیں، اب ایران کو دھمکی کیا دی جا رہی ہے کہ ہم تمہارے سپریم لیڈر کو قتل کر دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا سپریم لیڈر کہاں چھپا ہے. اب اتنی بزدلانہ دھمکی ہے کہ اب ایران کے سپریم لیڈر کو امریکہ کا پریزیڈنٹ اور اسرائیل کا وزیر اعظم براہ راست دھمکی دے رہا ہے. لیکن اس کے اوپر الحمدللہ ایران کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شہادت منظور ہے لیکن بزدلی منظور نہیں ہے. اب اس صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے پر تول رہا ہے اس جنگ کے لیے. لیکن وہاں پابندی ہے، وہاں اس طرح کی پابندی ہے کہ جب تک پارلیمنٹ اس کو اجازت نہیں دیتی ہے وہ جنگ شروع نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ جواز تلاش کر رہا ہے آپ کے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کو یقیناً دباؤ حاصل ہے، اور وہ دباؤ ہے IPAC کا، اسرائیل کا، جس کا بہت بڑا اثر امریکن پریزیڈنٹ پہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کیا
اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس سے اجازت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ان کی اجازت کے بغیر وہ کود جائیں گے. لا ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن ایک طرف اور بھی ہے کہ امریکہ اس وقت انٹرنل کرائسس کا بہت بڑا شکار ہے. اندر اس کے بہت زیادہ اس وقت انٹرنل کرائسس ہے, کئی قسم کے کرائسس ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آیا مزید کرائسس ہو گیا ہے. امریکہ فرسٹ کا نعرہ ٹرمپ نے لگایا, اس میں بھی اس کو فورن سپورٹ سے مشکلات آ رہی ہیں, اور 39 ٹریلین ڈالر قرض ہو چکا ہے اس پہ. اس وقت امریکہ تقریباً معاشی طور پر بہت مفلوج ہو چکا ہے. تو کیا وہ یہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ ایران نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی تو ایران کسی بھی صورت میں امریکہ کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا, اور بہت بھاری نقصان پہنچے گا. تیسری طرف چائنا نے واضح طور پر ایک اعلان کیا ہے ان کے پریزیڈنٹ نے کہ امریکہ واحد ملک نہیں ہے, واحد دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے امریکن پریزیڈنٹ کو اور امریکہ کو. وہ طاقت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بھی ہے اور فوجی طاقت بھی بننے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اتحاد بننے کے مراحل میں ہے, اور وہ چین, روس, کوریا, ایران اور پاکستان. یہ اتحاد اگر بن جاتا ہے, اور یہ ضروری بھی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے جو دفاعی اور تھنک ٹینکرز ہیں اور انٹرنیشنلی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ کوئی مسلم ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا یہ اتحاد طاقت کا بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے بیلنس ہوگا. ورنہ طاقت کا پورا منبع اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہے, اور وہ جو چاہتے ہیں انٹرنیشنل قانون کو روند کرتے ہوئے اپنے اہداف حاصل کرتے ہیں, جو کہ دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو یہ ایک طاقت ضرور بننی چاہیے, اور اب یہ طاقت آہستہ آہستہ کلوز ہوتی جا رہی ہے. اگر امریکہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو یقیناً ان طاقتوں کو ایک اتحاد بنا کر امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو روکنا بہت ضروری ہوگا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.